اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوف الہی کے بارے میں بتائیں گے۔ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو تو وہ بلا شبہ کوئی گناہ نہیں کرتا، چاہے وہ تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتا اور کسی بھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ بقول علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ، ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں، اور اللہ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، وہ خوف کرتے ہیں اپنے رب سے اوپر سے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں کہ اللہ کے خوف سے انسان گناہ نہیں کرتا، آپ سے ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ نوجوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چھپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ نوجوان نے فرط مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ رب العزت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ نوجوان نے جوں ہی یہ بات سنی، خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی کہ خوف خدا سے اس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا تو اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بحوالہ مجموع الطائف بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب ذوالجلال کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تاجر بولا، جب تم اپنی تنگ دستی اور عسرت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ سے
ڈرنا چاہیے اور اس سے دور ہو گیا، اور عورت کو بہت سا مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب وہ اپنے بچوں کے پاس مال و متاع لے کر پہنچی تو بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور تاجر کے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ حکم الہی سے اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ کہہ سنایا، یعنی خوف خدا کی بدولت اس تاجر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ان آیات میں اللہ کی مراد یہ ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے خوف سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف میرا ہی ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ میں ہی تمہارا رب حقیقی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن کا ہاتھ میں لے کر کہا، کاش میں ایک دن کا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جانتی۔ اور خوف خدا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، چاہے ہم تنہائی میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جس مومن کے دل میں خوف خدا ہوگا تو یقیناً وہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔